السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ مالک کا معنی مالک، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ملکیت، اسی طرح املاک اور سلاطین اور ملوک، سلاطین و ملوک جو بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے ملوک۔ یوم کا معنی دن، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم آخرت، اور الدین اس کا معنی ہے بدلہ۔ باقی اس کی جو دینی لحاظ سے جو اس کی تعریف ہوگی وہ اپنے موقع پر انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ لفظی معنی ہو گیا بدلہ۔ روز جزا، بدلے کا دن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، کمزور ہے، وقتی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے چونکہ ملکیت ہی ہے اس لیے اس کو ملکیت کہا جاتا ہے۔ بھلے انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل جاتی، لیکن قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو چکی ہوں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے وہ دنیا میں بھی مالک ہے، لیکن دنیا میں چونکہ لوگوں کی عارضی ملکیتیں بھی ہوتی ہیں، تو بدلے کے دن کے حوالے سے خاص طور پہ فرمایا کہ اس دن تو کوئی ظاہری ملکیت بھی کسی کی نہیں ہوگی، ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی۔ عارضی ملکیتوں کا وجود اس وقت نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، اور یہ بات بھی ہم ابھی جان چکے ہیں کہ روز جزا کو اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، فیصلے فرمائیں گے، اور یہ بات بھی ہم بحیثیت مسلمان کم از کم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلے فرمائیں گے۔ لیکن یہاں پر عادل یا قاضی، جس کا معنی ہم جج بھی کرتے ہیں انگریزی میں، وہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روز جزا کا قاضی ہوگا، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے اس لفظ سے کہ قاضی اور مالک میں فرق ہوتا ہے۔ قاضی تو وہ ہوتا ہے جسے اس کے مالک نے فیصلہ کرنے کے کچھ اختیارات دے رکھے ہوں اور اس کے ساتھ ہدایات بھی دی ہوئی ہوں، اور ان اختیارات کی روشنی میں وہ فیصلے کرنے کا اہل ہوتا ہے، اور قاضی کے فیصلے کو مالک کے دربار میں نظر ثانی کے لیے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب لفظ مالک بولا جاتا ہے تو مالک اپنے شاہی اختیارات کے معاملے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔
جیسے اگر ہم اپنے ماحول میں سے مثال لیں کہ ہمارے ہاں سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہے، مگر ملک کے صدر صاحب کسی کو رٹ کی دی ہوئی سزا کو اپنے اختیارات سے، یعنی اگر کوئی کورٹ سزا دیتی ہے تو صدر صاحب کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے اختیارات سے معاف کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، اس سے معلوم ہوتی ہے کہ قاضی کے سامنے بذریعہ وکیل مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ صدر کے سامنے سزا کی معافی کے لیے خود مجرم بغیر وکیل کے پیش ہو کر معافی کی درخواست کرتا ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ مالک کے سامنے پیش تو بندہ خود ہوتا ہے، لیکن مالک کے سامنے سفارش کی جا سکتی ہے، وکیل نہیں پیش ہوتا لیکن سفارش کی جا سکتی۔ چنانچہ یہی معاملہ آخرت کے حوالے سے بھی ہم قیاس کر کے سمجھ لیں گے کہ وہاں سب لوگ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے بحیثیت مالک، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کے سامنے پیش ہوں گے، درمیان میں کوئی وکیل وکالت ان کی کرنے والا نہیں ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور قریبی اور پسندیدہ بندوں کو گناہ گاروں کی سفارش کی اجازت فرمائیں گے۔ اس کی تفصیلات آگے جو قرآن کریم پڑھیں گے سفارش کے حوالے سے، تو یہ گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ ایک اور بات کہ جیسے ریاست کے باغی کی سزا معاف نہیں کی جاتی، اسی طرح روز قیامت کافر و مشرک ہو کر جو مرنے والے ہیں ان کی سزا بھی معاف نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے سستی نہیں کی بلکہ بغاوت کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور قانون سے۔ البتہ گناہ گار مومنوں کو نیک لوگوں کی سفارش سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اب اگلا ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ سفارشی کون ہوں گے؟ تو ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سفارش کریں گے۔ ایک انبیاء علیہ السلام، ایک علماء کرام، اور ایک شہداء کرام۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں لوگوں میں سے پہلا ہوں گا جو سب سے پہلے جنت میں سفارش کریں گے، اور میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ پیروکار میرے زیادہ ہوں گے۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گے اور سب سے پہلے سفارش فرمائیں گے۔ البتہ اس کے علاوہ بھی سفارشی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں روایات سے بات پتہ چلتی ہے، اور ان میں حفاظ قرآن، حجاج کرام وغیرہ بھی شامل ہوں گے۔ ایک حافظ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک حافظ، البتہ وہ ہو بعمل، ظاہر بات ہے کہ قریبی لوگوں کے ذریعے سے سفارش ہوگی تو قریبی بنے گا، تو تب تو ایک حافظ 10 افراد کا سفارشی بنے گا۔ اب یہاں ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے ہیں تعلیم والے، اس میں مدارس بھی ہیں، اس میں اسکول بھی ہیں، اس میں کالج بھی ہیں، اس میں یونیورسٹیاں بھی ہیں، سب اپنے اپنے درجے کا کام کر رہی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے
کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہمارے لیے وکیل اور ڈاکٹر تو تیار کرتی ہیں، البتہ ہمیں اگر قیامت کے دن جو سفارشی میسر ہوں گے مالک الملک کے سامنے، وہ ہمیں ان مدارس سے ملیں گے، ان مراکز سے ملیں گے یا ان اداروں سے ملیں گے جہاں دین کی تعلیم خالصتاً دی جاتی ہے، حفاظ علماء کی شکل میں ہمارے سفارشی جہاں تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان معروضات کو قبول بھی فرمائے، اور اس کی برکات بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔